الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اب سے کچھ دن بعد رمضان مبارک کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس مبارک مہینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے اور دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے پروردگار عالم، ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما دیجئے، اور ہم کو اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ ہم رمضان مبارک کا مبارک مہینہ پا لیں. اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو رمضان مبارک کے مہینے کے قریب تک پہنچا دیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور سب مسلمانوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین یہ برکتوں والا مہینہ ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ بن کر آئے اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عام طور پر ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان مبارک کے دن میں روزہ رکھنا عبادت ہے اور فرض ہے، اور رمضان مبارک کی رات میں تراویح پڑھنا سنت ہے. اور وہ مسلمان جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے وہ بھی 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم ختم کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ بھی رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے. آج مناسب معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک سے پہلے ایک جمعہ عطا کر دیا، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ رمضان مبارک اللہ رب العالمین نے کیوں رکھا ہے. کیا رمضان مبارک صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یا اس رمضان مبارک کے مہینے کے اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی مقاصد ہیں؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی پیدائش کا مقصد بتلایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور 365 دن اور 365 راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت سے ایک لمحے بھی غافل نہ ہوں. اور پھر اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں یہ جو بات فرما دی: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ
کہ بے شک ہم نے انسانوں سے ان کے مالوں کا، ان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے اور اس کے بدلے میں ہم نے جنت کی قیمت ادا کی ہے۔ تو اس معاہدے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں اور 365 دن اور 365 راتوں کے اندر ہم اللہ کی صرف عبادت کریں، نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ کوئی تقاضا پورا کریں، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا بندگی کے لیے کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہماری جان اور مال کا سودا کر کے اللہ رب العالمین نے ہم کو جنت قیمت کے طور پہ ادا کر دی ہے۔ تو ان باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا رہے، لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین پر کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ہماری جان اور مال دے کر کہا کہ تم 11 مہینے اپنی مرضی سے کرو، کھاؤ پیو، مصروف رہو، جائز خواہشات کو پورا کرو، ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لو اور روزہ رکھ لو۔ لیکن ایک بدیہی بات ہے کہ جو آدمی جس چیز میں زیادہ وقت لگاتا ہے، زیادہ اس کی صلاحیتیں لگتی ہیں، تو وہ آدمی انہی چیزوں کا دلدادہ ہو جاتا ہے، انہی چیزوں سے اس کی مناسبت ہو جاتی ہے، اور ہر وقت دل و دماغ کے اندر اس کا خیال گردش کرتا رہتا ہے کہ میری زندگی، میرا کاروبار، میرے گھر، میرے بال بچے، میری فیکٹری، میرے ملازمین، میری بینک بیلنس کی حقیقت، اس میں ہی گھومتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کو ایک مہینہ ایسا دے دیا کہ جس مہینے میں انسان جو 11 مہینے اپنے اوپر گرد و غبار جمع کر لیتا ہے، گناہ کر کے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے، اور انسان کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ایمانی کیفیات رکھی ہیں ان کیفیات کو زنگ زدہ کر دیتا ہے۔ تو ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے ایسا رکھا کہ اس مہینے میں زنگ کو دھویا جائے، اس مہینے میں میل کچیل کو صاف کیا جائے، اس مہینے میں کالک کو صاف کیا جائے، اور ایک ایسا کیمپ لگا دیا جس کو تربیتی کیمپ کہتے ہیں کہ اس کیمپ میں آ کر، اس کارخانے میں آ کر، جس طرح گاڑی سال بھر چلنے کے بعد تقاضا کرتی ہے کہ اس کی اوور ہالنگ ہو، اس کو مختلف مراحل سے گزار کر فالتو چیزوں سے اس کو فارغ کر کے دوبارہ سے نئے سرے سے نئی طاقت کے ساتھ اس کو مارکیٹ میں بھیجا جائے، روڈ پہ بھیجا جائے، تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو ایک مبارک مہینہ عطا کیا جس میں اعمال کی قدر و قیمت بھی بڑھا دی۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ دکان والے خاص موقع پہ سیل لگاتے ہیں، سیل لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کی انکم بڑھ جائے، تو اللہ رب العالمین نے نیکیوں کی قیمت کو بڑھا کر انسان کے اندر اس بات کی دلچسپی کا انتظام کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، تو اس نیکیوں کے اثرات یہ ہوں گے کہ تمہارا میل کچیل صاف ہو جائے گا، تمہارا زنگ صاف ہو جائے گا، تمہارے انجن کے اندر جو شر کا اثر ہے وہ اثر زائل ہو جائے گا۔ جیسے انجن کے اندر کوئی آدمی پیٹرول کے ساتھ پانی ملا دے تو انجن سیز ہو جاتا ہے، تو پھر پورا انجن کھلتا ہے، اور اس صورت میں پورا انجن کھلے گا۔ لیکن اگر یہی انسان بیکار قسم کا تیل استعمال کرے لیکن پانی استعمال نہ کرے، پیٹرول استعمال کرے، تو اس کا انجن کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ انسان وہ ہیں جو کہ پورے انجن کے اندر پانی ڈال کر اس کو فریز کر دیتے ہیں، سیز کر دیتے ہیں، اور بہت سے انسان ایسے ہیں کہ وہ انسان اس کے اندر ناقص تیل استعمال کر کے اس انجن کو ہلکا کمزور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک کیمپ لگایا، اور اس کیمپ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بلایا، اور اس میں ہم کو یہ کہا کہ
کہ تم چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنے مقصد سے غافل ہو گئے تھے، اپنے کردار کی بلندی سے غافل ہو گئے تھے، اپنے اعمال کی درستگی سے غافل ہو گئے تھے، اپنے حسن معاشرت سے غافل ہو گئے تھے، اپنے اخلاق سے غافل ہو گئے تھے، تو ان مہینوں کے اندر تم ان چیزوں کو درست کر لو تاکہ سارا سال تمہاری گاڑی صحیح چلتی رہے۔ تو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ عبادت کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودگی حاصل کرنے والے اعمال کو اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر کوئی آدمی روشن خیال قسم کا آدمی یہ اعتراض کرے کہ اگر انسان کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے اور انسان صرف عبادت کرتا رہے تو پھر اس کے لیے تو فرشتے بہت تھے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو صرف رکوع میں ساری زندگی رہے گی، ایک جماعت ہے جو صرف قیام میں ہے، ایک جماعت ہے جو صرف سجدے میں ہے، ایک جماعت ہے جو طواف کر رہی ہے، ایک جماعت ہے جو سبوح القدوس کا ورد کر رہی ہے۔ تو اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں جو اللہ کی بندگی کر رہی ہے۔ پھر اس انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بیان کرنا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو فرشتے کافی تھے، پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ اور یہی سوال فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کیا جب اللہ رب العالمین نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچاتا پھرے، خون خرابہ کرتا رہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے، آپ کو ناراض کرنے والے اعمال اختیار کرتا رہے۔ اگر آپ صرف بندگی کے لیے پیدا کر رہے ہیں، عبادت کے لیے پیدا کر رہے ہیں، تسبیح کے لیے پیدا کر رہے ہیں، تمجید کے لیے پیدا کر رہے ہیں، تحلیل کے لیے پیدا کر رہے ہیں، تحمید کے لیے پیدا کر رہے ہیں، تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، تو ہم کو چھوڑ کر کسی اور کو پیدا کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ اگر ایک آدمی نابینا ہے اور وہ نابینا آدمی نگاہ سے گناہ نہیں کر رہا، فلمیں نہیں دیکھ رہا اور ڈرامے نہیں دیکھ رہا، گندی گندی تصویریں نہیں دیکھ رہا، تو اس نابینا آدمی کا نہ دیکھنا اس کے لیے باعث ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بینا آدمی ہے، بینا آدمی اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن وہ حیا کے دامن پکڑے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنی نگاہوں کو بچایا ہوا ہے، تو اس بچائے ہوئے شخص کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت ہے لیکن اس صلاحیت کو وہ استعمال نہیں کر رہا اللہ کے خوف سے، اللہ کی عظمت سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں کی جماعت، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، تمہارے اندر ہم نے شہوانی جذبات رکھے ہی نہیں، ہم نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں ہے کہ تم رکوع نہ کرنا چاہو اور نہ کر سکو، نہیں ہو سکتا، تم مجبور ہو ہماری عبادت کرنے پر۔ ہم جو ایک مخلوق پیدا کر رہے ہیں، ایک اپنے محبوب کی امت پیدا کر رہے ہیں، انسانوں کی جماعت پیدا کر رہے ہیں، اس جماعت کے اندر دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، یعنی اس کے اندر ہم نے جو سافٹ ویئر رکھا ہے، خیر کا سافٹ ویئر بھی رکھا ہے، شر کا سافٹ ویئر بھی رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب جو آدمی خیر کے سافٹ ویئر کو استعمال کرے گا، قد افلح من زکاہا، تو وہ کامیاب ہو جائے گا، قد افلح المؤمنون، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو شر کے سافٹ ویئر کو استعمال کرے گا، قد خاب من دساہا، وہ آدمی ناکام ہو جائے گا، اور اس آدمی کو ظالمون سے یاد کیا جائے گا، اس آدمی کو فاسقون سے یاد کیا جائے گا، اس آدمی کو اصحاب النار سے یاد کیا جائے گا، اس آدمی کو اصحاب الجحیم سے یاد کیا جائے گا، اس آدمی کو اصحاب الشمال سے یاد کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، تو پیدا کرنے کے اندر اس انسان میں بے شمار صلاحیتیں رکھی،
جو صلاحیتیں فرشتوں کے اندر نہیں تھیں، اور وہ صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی۔ اب انسان کا جو سب سے بڑا مقام ہے، سب سے بڑی معراج ہے، وہ معراج نبوت کی۔ اس نبوت کے مقام پر بھی پہنچ کر بشری تقاضے اس سے ختم نہیں کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کھانا بھی کھاتے ہیں، نبی پانی بھی پیتے تھے، نبی کاروبار زندگی سے بھی وابستہ ہوتے تھے، نبیوں کے ساتھ اورات کا معاملہ بھی پیش آتا، بیوی بچوں کا معاملہ بھی پیش آتا، اور بازار میں بھی نکلنا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبیوں نے اپنی دعوت شروع کی تو اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے جب اعتراضات کرنا شروع کیے کہ آپ ہم کو دعوت دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اس میں ایک اعتراض یہ کیا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ گویا کہ ان کے ہاں نبوت کا پیمانہ یہ تھا کہ وہ نہ کھائیں نہ پئیں، بس وہ اللہ کی بندگی میں لگے رہے، تو ہم اس کو نبی مانیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ فرشتوں کو نبی بنا کے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ اگر ہم فرشتوں کو بھیج دیتے تو ان کی صلاحیت اور تو تمہاری صلاحیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو تم اس وقت یہ کہتے کہ ان کو تو بھوک نہیں لگتی، ہم کو بھوک لگتی ہے، ان کو نفسانی خواہشات نہیں ہوتی، ہم کو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، ان کو پیاس نہیں لگتی، ہم کو پیاس لگتی ہے، ان کو ضرورت زندگی کے لیے لباس اور گھر نہیں چاہیے، ہم کو گھر چاہیے۔ ہم تمہاری نفسیات کو جانتے ہیں، اور ہم نے جو بھیجا تم میں ہی پیغمبر بھیجا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہماری صلاحیت اس کی صلاحیت میں فرق۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کے اتنے بلند مقام پر پہنچنے کے باوجود نفسانی خواہشات بھی دل میں رکھی گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعہ جو فتنہ زلیخا کی صورت میں پیش آیا، تو وہاں پر قرآن کریم جو تعبیر کر رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ حالات سازگار ہو گئے، اسباب تمام مہیا ہو گئے، اور زلیخا نے کھلی آفر کر دی، اور یوسف علیہ السلام کے اندر انسانی جذبات جو بہیمیت والے تھے، حیوانیت والے تھے، وہ جذبات بھڑک اٹھے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے اس گناہ سے باز آ گئے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ارے پیغمبر کے لیے یہ لفظ قرآن میں لکھا ہے، یہ تو کوئی بیوقوفی کی بات ہے، پیغمبر بشر ہے، جبھی تو اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے اللہ کے خوف سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کیا، تو یہ یوسف علیہ السلام کی معراج ہے۔ اور اگر ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ گناہ نہیں کرتے تو ان کا کوئی کمال نہیں، جیسے نابینا کا کوئی کمال نہیں، جیسے نامرد کا کوئی کمال نہیں ہے، تو اسی طریقے سے پھر یوسف علیہ السلام کا بھی کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین کے لیے فرشتے عبادت کر رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے، تقدیس بیان کر رہے تھے، تحلیل بیان کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ایک جماعت پیدا کی اور اس کی پیدائش کا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنس اور انس کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری بندگی کریں، ہماری عبادت کریں۔ تو اب ان باتوں کو سامنے رکھ کر جو خلاصہ نکلتا ہے وہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جان کا بھی سودا کر لیا، ہمارے مال کا بھی سودا کر دیا، اور اس کے بدلے میں جنت کا فیصلہ فرما دیا، جنت قیمت کے طور پہ ادا کر دی، اور اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کا مقصد عبادت رکھا۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صبح سے شام تک عبادت کرتا رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے 11 مہینے ہم کو آزادی دے دی اور کہا کہ میرے بندو تم 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اور ہم نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچ جاؤ، جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو اختیار کر لو، ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے انسان جس کام میں لگا رہتا ہے تو اس کی نگاہ وہی بن جاتی ہے، اس کی سوچ وہی بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بٹن کا کاروبار کرتا ہے،
جائے گا اس کی نگاہ سیدھی بٹن پہ جائے گی. کوئی آدمی لاکھوں کا لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن اس کو اس سے سروکار نہیں ہوگا, اس کو سروکار ہوگا اس نے بٹن کون سا لگایا ہے, اور اس بٹن کو اگر میں بناؤں تو میں مارکیٹ میں کتنے میں فروخت کر سکتا ہوں, کیونکہ اس کی نگاہ وہ بن گئی. تو بالکل اسی طریقے سے جب ایک آدمی 11 مہینے کھانے پینے, بازار میں چلنے پھرنے, اٹھنے بیٹھنے, بیوی بچوں کے مسائل, گھریلو مسائل, کاروباری مسائل, محلے کے مسائل, سیاسی مسائل اس میں لگا رہا, تو اب اس کی نگاہ کے اندر دنیا ہی دنیا ہو گئی. تو اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ ایسا رکھ دیا کہ جس مہینے میں کچھ پابندیوں کے ساتھ اس مہینے کے اندر اپنے تربیتی کیمپ کی ٹریننگ سے گزر جاؤ تو تم اپنے مقصد کی طرف لوٹ آؤ گے, اور 11 مہینے آہستہ آہستہ چلتے چلتے تم 11 مہینے کو اسی بندگی کے اندر گزارنے کے قابل ہو جاؤ گے. تو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا مہینہ جو عطا کیا ہے وہ در حقیقت ہماری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے اندر جو آلائشیں اور گندگیاں آ گئی ہیں گناہوں کی وجہ سے وہ اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا منہ کا ذائقہ جو بدل گیا ہے اس کو صحیح ذائقے پہ لانا چاہ رہے ہیں. ہماری نفسانی خواہشات کا جو روٹین غلط ہو گیا ہے اس روٹین کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں. رمضان یہ میم کے زبر کے ساتھ ہے. لوگ کہتے ہیں رمضان رمضان, یہ رمضان لفظ نہیں ہے, رمضان لفظ ہے. اور رمضان کے معنی ہے جھلسانا. اور رمضان کو رمضان ایک قول کے مطابق اس لیے رمضان کہتے ہیں کہ رمضان جس زمانے میں نام رکھا جا رہا تھا اس زمانے میں وہ گرمی کے مہینے میں آیا تھا, جھلسانے والی گرمی کے مہینے میں آیا تھا, اسی مناسبت سے اس کا نام رمضان رکھ دیا. لیکن اکثر علماء کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گناہ کو جھلسا دیا جاتا ہے, گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے. جس طرح بھٹی میں ڈال کر زنگ کو ختم کر دیا جاتا ہے, اسی طریقے سے جس کو رمضان کا مبارک مہینہ مل گیا تو اس مبارک مہینے کے ملنے سے اس کے گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے. کیونکہ اس میں باریک باریک چیزوں پہ اللہ رب العالمین وہ چیزیں عطا کر دیتے جو فرائض پہ عطا کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین معمولی معمولی نیکی کے اوپر بڑے بڑے ثواب عطا کرتے ہیں. اور سمندر کے اندر مچھلیوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ تم روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. گویا کہ رمضان یہ گناہوں کے جھلسانے کا مہینہ ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ رمضان مبارک کیوں آیا. دوسری بات یہ ہو گئی رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں. اب تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کو گزارا کیسے جائے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کہتے کس کو ہے, اس کو سمجھ لیا جائے تو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو اگلی بات کہنے جا رہا ہوں. روزہ نام ہے هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیہ. روزہ نام ہے کھانے سے رک جانے کا, روزہ نام ہے پانی پینے سے رک جانے کا, روزہ نام ہے جائز جنسی خواہشات کو چھوڑ دینے کا. دن کے اوقات میں صبح سے لے کر یعنی فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نیت کے ساتھ یہ روزہ ہے. تو اب معلوم کیا ہوا کہ روزے کے اندر حلال چیزوں پہ بھی پابندی لگ جاتی ہے. تو اب کامن سینس کی بات یہ ہے کہ جب حلال چیزوں پہ پابندی لگ جاتی ہے تو حرام چیزوں پر بطریق اولا پابندی لگ جاتی ہے. اگر رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں غلطی کرنے پر اجر مل رہا, سزا مل رہی ہے تو اس میں گناہ بڑھ جاتا ہے. جس طرح حرمین شریفین میں عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے تو وہاں پر اسی طریقے سے گناہوں کا سیئہ کا سزا کا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے, اس کی قباحت بھی بڑھ جاتی ہے, اس کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ
حلال چیزوں کو چھڑوا کر حرام چیزوں کو چھوڑنے کا عادی بنانا ہے. اور یہ کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے کہ مسلمان معاشرے میں ایسا ممکن ہے. ایک نمازی بھائی بتا رہے تھے کہ عام محلوں کے اندر شراب پینا عام ہو گیا. کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ مسلمانوں کے محلے کے اندر کوئی شراب پیے گا, کوئی زنا کرے گا, اب شراب پی رہے ہیں. تو آپ مجھے بتلائیے کہ شراب پی کر سحری کر رہے ہیں, شراب پی کر روزہ افطار کر رہے ہیں, تو کیا وہ روزہ قبول ہوگا؟ یہ اللہ کی گستاخی ہے, یہ اللہ کے احکامات کی گستاخی ہے. ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے رمضان مبارک کا روزہ رکھا لیکن حرام پیسوں سے رکھا, یعنی سحری حرام پیسوں سے کی, افطاری حرام پیسوں سے کی, تو اس روزے کا وزن کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا, رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سے بجز بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو رمضان مبارک میں جہاں پر ہمیں کھانے کو چھوڑنا ہے, پینے کو چھوڑنا ہے, نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہے, تو وہاں پر ہمیں معصیت کو بھی چھوڑنا ہے. اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا کمرہ 10 بائی 15 کا کمرہ ہے, آپ جا کر 1.5 ٹن کا اے سی لے کے آ گئے. اے سی آپ نے لگایا, ایک دن تو اے سی نے بہت زبردست کولنگ کی, آپ خوش ہو گئے. اس کے بعد آپ نے سوچا کہ اے سی کولنگ تو کر رہا ہے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ مزید ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دروازے کھڑکیاں روشن دان کھول دیں. اب مجھے بتلائیے کیا وہ اے سی کام کرے گا؟ ایک لمٹ تک وہ کام کرے گا, کیونکہ کمپریسر کو کچھ دیر کے لیے آرام چاہیے. جب وہ ایک ٹیمپریچر پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ریسٹ کرنے لگتا ہے, پھر وہ ٹیمپریچر انسانی وجود سے بڑھ جاتا ہے تو پھر دوبارہ کام کرنے لگتا ہے. تو اب جب اس کی رغبہ بڑھ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ایک مقدار کے بعد وہ خراب ہو جائے گا اور وہ ٹھنڈک نہیں کرے گا. تو بالکل اسی طریقے سے جو رمضان مبارک کا لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کو کاٹتے ہیں, گزارتے ہیں, ٹکاتے ہیں کہ انڈین فلمیں لے کے آ گئے, اب سارا دن فلمیں دیکھ رہے ہیں. بھائی کوئی کام نہیں ہے, بڑی فرصت میں کام ملا ہے, ساری فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ روزے, ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا انسان غیبت میں لگا ہوا ہے, یا انسان جھوٹ کے اندر لگا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ, روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ڈھال پھٹتی کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ڈھال پھٹتی ہے جھوٹ سے اور غیبت سے. اب بدقسمتی یہ ہو گئی کہ مسلمان کے نزدیک جھوٹ کوئی گناہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ہمارے دل کے اندر زنا کے لیے جو برائی وہ جھوٹ کے لیے نہیں, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا, جھوٹ کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی. اسی طریقے سے ہم غیبت کو اپنی تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں. 2-4 آدمی بیٹھ گئے, پہلے کسی کا تذکرہ شروع ہوا, پھر اس کی تنقید شروع ہو گئی, پھر اس کی برائی شروع ہو گئی, پھر اس کے اوپر بہتان لگانا شروع کر دیا, ساری مجلس بدبودار کر دی. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, تو جہاں پر ہم کو روزے کی حقیقت پانے کے لیے ہم کو کھانا چھوڑنا ہے, پانی چھوڑنا ہے, نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہے, تو وہاں پر چند چیزوں کا بھی روزہ ہے. آنکھ کا روزہ, علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. علیکم کا خطاب انسان کے پورے وجود پر ہے. جب پورے وجود پر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تمام علم حاصل کرنے کے ذرائع جن کے ذریعے سے انسان کو نالج ملتی ہے, احساس ملتا ہے, شعور ملتا ہے, ان ذرائع کے اوپر بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں.
علیکم الصیام آنکھوں کی حفاظت، علیکم الصیام زبان کی حفاظت، علیکم الصیام کان کی حفاظت، علیکم الصیام ہاتھ کی حفاظت، علیکم الصیام پاؤں کی حفاظت. یعنی آنکھ وہ نہ دیکھے جس کے نہ دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کان وہ نہ سنے جس کے نہ سننے کا حکم دیا گیا ہے، زبان وہ نہ بولے جس کے نہ بولنے کا حکم دیا گیا ہے، ہاتھ اس چیز کو نہ چھوئے نہ اس طرف بڑھے جس طرف ہاتھ بڑھانے سے روکا گیا ہے، پاؤں اس طرف نہ چلے جس طرف چلنے سے روکا گیا ہے. تو یہ ہمارا روزہ ہوا. روزے کی حقیقت ہم پانے کے قریب ہو جائیں گے. اور روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. تتقون کا مطلب کیا ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے. تو قرآن تقویٰ بتا رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایک اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا استحضار اور دوسرا اپنے نفسانی خواہشات پہ کنٹرول. یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں تو تقویٰ مل جائے گا. اور تقوی کے لیے جو اللہ رب العالمین نے انعامات لکھے ہیں قرآن کریم بھرا پڑا ہے، عجیب غریب انعامات. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العالمین پریشانی میں اس کے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کا خیال نہیں جائے گا. اور اللہ رب العالمین گناہوں کو ختم کر دیں گے، سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیں گے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ سے لحاظ ہوگا، تقویٰ ہوگا تو اللہ رب العالمین فراست ایمانی عطا کر دیں گے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا سکھلائے گی کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے، کیا ظلم ہے کیا عدل ہے. یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، یہ مزاج پیدا ہو جائے گا. جیسے کہ چپل آپ پہنتے رہیے تو آپ کا پاؤں آپ کی چپل کو اندھیرے میں پہچان لے گا، کیونکہ اس کے مزاج کے اندر آ گیا، اس کے اندر جو سینسر لگا ہوا ہے اس سینسر کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی. جیسے ہی آپ کسی کے چپل میں پاؤں ڈالیں گے تو آپ کو لگے گا یہ میری چپل نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، آپ کے پاؤں نے بتایا. تو اللہ رب العالمین نے جب اسکن کے اوپر اتنے حساس سینسرز لگائے ہوئے ہیں تو انسان کے اندر جب فراست ایمانی پیدا ہوگی تو اس فراست ایمانی کے نتیجے میں جو سینسر عطا کیا جائے گا وہ اندھیرے میں بھی حق و باطل کا فرق کر لے گا. ظلمت کے اندر، تاریکی کے اندر، باطل کی ہواؤں کے اندر بھی وہ خیر کی ہوا اور باطل کی ہوا کو پہچان لے گا. تو رمضان مبارک کے اندر ہم کو رمضان کے فلسفے کو پانے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے. حلال چیزوں کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے لیکن حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے. اور ہم کو رات میں تراویح پڑھنی ہے. تراویح کے سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے. نہ پڑھنے پر اللہ رب العالمین کے ہاں سوال کیا جائے گا. اور ایک قرآن کریم ختم کرنا تراویح کے اندر یہ سنت مؤکدہ ہے، مستقل سنت. بعض لوگ 6 روزہ تراویح پڑھ کے سمجھتے اب تراویح پڑھنا ضروری نہیں. بھائی آپ نے قرآن سننے کی سنت تو ادا کر دی لیکن ابھی آپ کے 30 روز جو رمضان مبارک کے ہیں یا 29 روز جو رمضان مبارک کے اس کی تراویح پڑھنا ہر رات کے اندر یہ ضروری. اور پھر بھائی کتنے بھائی لوگ ہیں کہ جن کو رمضان مبارک کا مہینہ اب نہیں مل رہا ہے، وہ رخصت ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. کتنے لوگ ہیں کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر یورپ چلے جاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے صبح سے شام تک عجیب غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. وہ بڑی بے چینی ہوتی، بے چینی نہیں ہوتی بلکہ ذائقہ خراب ہو گیا اس لیے گندی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں اور اچھی چیزیں برے معلوم ہو رہی ہیں. تو رمضان مبارک کا فلسفہ تقویٰ حاصل کرنا.
اللہ کا استحضار، اللہ کا خوف، اللہ کی حیا، اور دوسرے نمبر پر اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. یہ تو ایک کام ہو گیا. دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کو رمضان سے خاص مناسبت ہے. حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن شریف کا دور کرتے تھے. رمضان مبارک میں 2 دور ہوتے تھے. تو اب رمضان مبارک کو خاص مناسبت ہے، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس رمضان میں ایک قرآن شریف کم سے کم ختم کر لیں. اور اس کا آسان سا فارمولہ ہے، ہر نماز سے پہلے 4 صفحے پڑھ لیجئے، 5 نمازوں میں 1 پارہ ہو جائے گا، اور 30 دن میں پورا قرآن شریف ختم ہو جائے گا. بالکل آسان سا فارمولہ ہے. یا ہر نماز کے اندر آپ 2 صفحے پڑھ لیجئے، اور 2 صفحے پڑھنے کے بعد ایک نماز جو عشاء کی نماز ہے یا عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، وہ زیادہ وقت ہے، اس میں آپ زیادہ صفحے پڑھ لیجئے. تو آسانی کے ساتھ آپ کا قرآن شریف مکمل ہو جائے گا. یا سحری کے اندر اٹھے ہیں، جب تک سحری بن رہی ہے اس وقت تک آپ قرآن شریف کی تلاوت کر لیجئے. تو اگر آپ ایک نصاب مقرر کر کے چلیں گے تو آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہوگا اور قرآن شریف بھی مکمل ہو جائے گا. دوسرا کام یہ کرنا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے، غصے کو قابو کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اگر کوئی جاہل آدمی تم میں سے کسی پر ظلم کرے، جہالت کا معاملہ کرے، اور تم روزے کی حالت کے اندر ہو، تو تمہیں چاہیے تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. یعنی کیا مطلب؟ آپ فضول گوئی کرتے رہیے، مجھے فضول گوئی نہیں کرنی. تو رمضان مبارک کے اندر ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو غصے کو قابو کرنا ہے. اب غصہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر کوئی گاڑی پاس سے گزرے، اس نے ہارن بجا دیا، تو اب ہارن پہ ہاتھ رکھ کے اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. اس سے سروکار نہیں کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اپنے کو کیا ہو رہا ہے، بس اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے. اسی طریقے سے جامع مسجد نیو ٹاؤن کے اندر باقاعدہ انتظام ہوتا ہے، پارکنگ تیار کی جاتی ہے. اب بیچارے پولیس والے اور گارڈ مقرر ہیں تاکہ آپ کے لیے سہولت کے ساتھ پارکنگ ہو سکے، کوئی بدنظمی نہ ہو. اب آتے ان سے لڑائی شروع کر دیتے. اب گزشتہ دنوں 1-2 جمعے پہلے ایک صاحب نے بیچارے ایک پولیس والے کی ناک توڑ دی، اور حالانکہ اس کے بعد اسلحہ تھا، وہ چاہتا تو مار بھی سکتا تھا، لیکن اس نے نمازی ہونے کے اعتبار سے احترام کیا. تو یہ آپ کی کوئی بہادری نہیں ہے. آپ نماز پڑھنے آئے، غلط جگہ گاڑی پارک کر دی، اب اس کی وجہ سے پورا ٹریفک رکا ہوا ہے، 1 وے ٹریفک چل رہا ہے. تو آپ بتلائیے کہ آپ یہ نیکی کر رہے ہیں. اگر آپ نوافل نہیں پڑھتے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو شاید آپ کو زیادہ ثواب مل جاتا. آپ نوافل پڑھنے بیٹھے ہیں یا آپ اندر سو رہے ہیں اور باہر پوری قوم پریشان ہو رہی ہے، یہ گناہ ہے، یہ ایذاء مسلم ہے، یہ ایذاء مسلم حرام ہے. تو یہ چند معروضات ہیں. ہم کو رمضان مبارک ایسے گزارنا ہے کہ ہمارا روزہ اور ہماری افطاری یعنی سحری اور ہماری افطاری حلال کی ہو. بزرگائے دین نے اس کا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حرام کے پیسے کو اس مہینے کے لیے ہٹا لے، حلال کے پیسے سے راشن خرید کے لے کے آئے، اس سے سحری کرے، اس سے افطاری کرے. اسی طریقے سے کوئی آدمی ایسا ہے جس کی پوری حرام آمدنی ہے، تو وہ 1 مہینے کے لیے چھٹی لے لے اور کہیں پر ملازمت کر لے، وہاں حلال کما کر اپنے روزے اور افطاری کا انتظام کرے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم حلال آمدنی والے سے قرضہ لے لے، اور قرضہ لے لے اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میں اس پورے مہینے میں حلال سے روزہ افطار کروں گا اور حلال سے سحری کروں گا، آپ مجھے حلال آمدنی کا ذریعہ عطا فرما دیجیے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان کے اختتام تک اس کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. جیسے ایک خاتون تھی، یہ ابھی گزشتہ دنوں ایک صاحب نے واقعہ سنا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات عالی پہ یقین رکھیے کہ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے.
ان کا نہ گھر تھا، کرائے کے مکان پہ رہتے تھے، غریب غربا عرب، سعودی عرب کی کہانی ہے یہ، اور غریب تھے۔ انہیں اپنے بچوں سے کہا کہ افطار کے وقت میں جو دعا کروں گی وہ تم بھی دعا کرنا۔ اب وہ انہیں دعا یہ کی پورا مہینہ کہ اے اللہ مجھے اپنا گھر عطا فرمائیے، یعنی رہائش کے لیے مکان چاہیے، انسان کی ضرورت ہے، اللہ مجھے اپنا گھر عطا فرما دیجیے ذاتی ملکیت کا، لیکن وہ گھر ایسا ہو کہ اس کے سامنے نہر بہ رہی ہے۔ اب ان کے میاں جب بھی آتے کہتے کیا ہوا، مذاق کرتے کہ انسان ہوتا ہے نا، دعا سمجھتا ہے کہ دعا انسان سے کی جا رہی ہے، یہ تو خالق کائنات سے دعا کی جا رہی ہے نا، اور جتنے اخلاص سے کی جائے گی اتنی بات مانی جائے گی۔ تو وہ آگے کہتے کیا ہوا، تمہاری دعا قبول ہو گئی؟ وقت گزرتا رہا اور پورا رمضان وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ دعا کرتی رہی۔ رمضان گزر گیا، انہوں نے پوچھا دیکھو تمہاری دعا تو قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے پروردگار میری سنیں گے ضرور۔ شوال کے 6 شوال کے روزے رکھے۔ ایک دن وہ میاں صاحب آئے اور آگے کہہ رہے کہ میں حیران رہ گیا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں باہر نکل رہا تھا تو ایک شیخ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ تم کرائے کے مکان میں رہتے ہو، میرا ایک گھر ہے بہت بڑا، میرے پاس اتنے گھر ہیں، ایک گھر زائد ہے، یہ گھر میں نے تمہیں دیا، اور اگر تم لینا ایسے نہیں چاہتے ہو تو جتنے پیسے دے سکتے ہو اتنے پیسے دے دو، باقی میں نے معاف کیے۔ انہوں نے جمع کر کے 8000 ریال جمع کیے، ان کو دے دیا۔ بہرحال انہوں نے آ کے بتایا اپنی بیوی کو، اللہ نے تمہاری سن لی، ایک رمضان گزرا نہیں اور سن لی تمہاری، لیکن وہ تمہاری دعا آدھی قبول ہوئی ہے۔ وہ آدھی دعا کیسے قبول ہوئی؟ تم کہہ رہی تھی اس کے سامنے نہر ہو لیکن نہر نہیں، تو انہوں نے کہا جاؤ کسی عالم سے پوچھو۔ تو وہ عالم کے پاس گئے، عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بتلائیے کہ آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے گھر کے سامنے مسجد ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہی تو نہر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء؟ ارے مجھے بتلاؤ کہ کسی گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو، اس میں وہ 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ اس سے بڑی کیا نہر ہوگی؟ تو میرے عزیز دوست بھائیو، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے اور قبولیت دعا کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس میں سوچئے، بیٹھ کے سوچئے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، انسان سے نہیں مانگ رہے، اور آپ پرچہ تیار کر لیجئے۔ افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ فہرست تیار کر لیجئے اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پھر اپنے محلے والوں کے لیے، پھر اپنے شہر والوں کے لیے، پھر اپنے ملک والوں کے لیے، پھر سارے امت مسلمہ کے لیے۔ یہ طے کر لیجئے اور یقین رکھیے کہ اللہ سنیں گے، اور مانگیے، اور مانگتے 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 دعا ضائع نہیں ہوگی، لیکن ضروری یہ ہے کہ حلال لقمہ پیٹ میں گیا ہو، حرام لقمہ نہ ہو۔ تو اللہ کی ذات سے امید رکھیے، اللہ ضرور سنیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد کی انتظامیہ نے جہاں پر آپ لوگوں کے لیے مختلف رمضان کے استقبال کے انتظامات کیے ہیں، وہاں مسجد کو رنگ روغن اور بجلی کا کام اور بہت سارے کام کیے ہیں۔ اس میں بجلی کے کام کے ساتھ ساتھ مشینیں نئی لی ہیں اور پنکھوں میں اضافہ کیا ہے، بہت سارے کام کیے ہیں۔ تو جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ابھی چونکہ دروازوں پہ رنگ بھی ہو رہا ہے، پالش بھی ہو رہی ہے، کھڑکیوں پہ بھی رنگ ہو رہا ہے، تو اس بات کا اہتمام کیجئے کہ کچھ دن تک آپ کا ہاتھ جب تک رنگ سوکھ نہیں رہا اس پہ ٹکرائے نہیں، تاکہ دھبا نہ آ جائے۔ اور بعض لوگوں سے درخواست ہے کہ جو قبلے کی طرف پان کی پیک تھوکتے ہیں، اللہ کے واسطے آخرت کے عذاب سے ڈرو کہ قبلے کی طرف جو تھوکے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حشر کے میدان میں وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیک اس کے منہ پر پڑ پڑی ہو۔ تو یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، خامخواہ وہ پان کی پیک تھوک دیتے ہیں، سارا علاقہ گندا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی سہولت کے لیے